بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. تقریباً لاسٹ ویلاگ میں نے 1.5 سال پہلے کیا تھا، اور 1.5 سال کی اس ایبسنس کے بعد آج حاضر ہو رہا ہوں، اور ایک انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. یہ ویلاگ میں نے تقریباً 1.5 سال پہلے لکھا تھا، اور ہمت نہیں کر پایا اس کو ریکارڈ کرنے کی. تو آج کے دن کی مناسبت سے یہ ویلاگ آج میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اور چونکہ ٹیلی پرومپٹر اویلیبل نہیں ہے، لہٰذا آپ کو یہ جو میں نے لکھا ہے یہ میں پڑھ کے سناؤں گا. تو آج جس موضوع پر بات ہوگی اس کا تعلق پسندیدگی، محبت، پیار اور عشق سے ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بڑے میاں کے دل میں کیا سمایا ہے اور وہ کس طرف چل نکلا ہے. تو آپ کی تسلی کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے. جن لطیف اور خوبصورت جذبات کا میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا ہے، میرا ان جذبات پر ایمان ہمیشہ متزلزل رہا ہے. 60 سالہ زندگی میں میں نے ان جذبات کو صرف کہانیوں، ڈراموں یا فلموں میں ہی پایا ہے. کسی سچی محبت یا عشق کی کہانی کا انجام مثبت بھی نہیں دیکھا. لہٰذا اس ڈر سے بھی اس حلقے یا ڈومین میں داخل ہونے کی توفیق نہیں ہو سکی. شادی پسند کی اور بیگم سے محبت بھی بہت ہے. 2 بچیاں ہیں، ان سے بھی بہت پیار تھا اور ہے. پہلا نواسا پیدا ہوا تو وہ جگر کا ٹکڑا ثابت ہوا. سوچا شاید اسی کو سچی محبت کہتے ہیں. کچھ انٹلیکچوئل سے اس موضوع پر گفتگو کی تو ان کا کہنا تھا کہ سچا عشق کسی بھی پختہ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات اور اس کے نبی سے ہی ہو سکتا ہے. شاید ایمان کی ناپختگی اور مذہبی ریچول سے دوری کے باعث میں نے اس عشق کو اعلیٰ ترین عقیدت کے خانے میں ڈالنا بہتر سمجھا. پھر کچھ ایسا ہوا کہ پہلی دفعہ زندگی میں میری کایا پلٹ گئی. ایک بھونچال سا آ گیا، اور میں جس محبت اور عشق کی ہمیشہ سے نفی کرتا آیا تھا، اب وہ سر چڑھ کر بولنے لگا. یہ سب اس وقت ہوا جب میرے دوسرے نواسے آریز کی پیدائش ہوئی. آریز 4 سال اور کچھ مہینوں کا ہو چکا ہے. آریز پیدائشی طور پر ایک ڈاؤن سنڈروم بچہ ہے. اس بیماری یا کنڈیشن کا کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا، کیونکہ یہ ایک جنیاتی کنڈیشن ہے. میرے نزدیک آریز میرے پورے خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا تحفہ اور عنایت ہے. آریز وہ نعمت ہے جس کو ہم دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں. وہ ایک مکمل انسان ہے، انتہائی انٹیلیجنٹ اور شرارتی اتنا کہ شیطان بھی پناہ مانگے. اس کے پیار میں دادا دادی، اس کے اپنے ماں باپ اور ہم نانا نانی مکمل گرفتار ہیں. ابھی اس نے مکمل طور پہ بولنا نہیں شروع کیا، لیکن اپنا ہر مسئلہ 2 منٹوں میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں سب کو سمجھا دیتا ہے. اس کی پروگریس کا سب سے بڑا کریڈٹ اس کی ماں کو اور اس کے بعد ایک بہت ہی اچھی بچی انم کو جاتا ہے. ان دونوں نے اس کی پیدائش سے اب تک اس کو بہت بے لوث محبت دی ہے. میرے لیے آریز کے ساتھ گزرا ہر لمحہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ جس کا ماضی میں نے تصور تک نہیں کیا. آریز کو کشتی کرنے کا بہت شوق ہے، اور اپنے نانا کو نیک لاک لگا کر گرانا بہترین مشغلہ. میں جب اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. دشمنی کا جذبہ بھی اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. گھر میں بلی کے بچے میکو سے اس کی سارا دن برابر کی لڑائی رہتی ہے. آریز ایک نارمل سکول میں روز 3 گھنٹے کے لیے جاتا ہے.
जहाँ उसकी स्पीच थेरेपी और उसको जिस्मानी वर्जिश और बच्चों के साथ खेलने कूदने का मौका मिलता है। पाकिस्तान में आरेज जैसे बच्चे बेशुमार हैं। शायद 100 में से एक बच्चा इस कंडीशन या इससे मिलती जुलती कंडीशन का शिकार हो। इन बच्चों को स्पेशल इंस्टीट्यूशंस की अशद ज़रूरत है ताकि वो बड़े होकर इस मुआशरे का एक कारआमद हिस्सा बन सकें। जो मोहब्बत और केयर और ट्रेनिंग आरेज को मिल रही है वो हमारे मुल्क के 90% स्पेशल बच्चों को मैसर नहीं है। यूरोप में आज से 40-50 साल पहले तक माँ बाप अपने ऐसे बच्चों को यतीम खाने में छोड़ देते थे। हमारे मुल्क में गुर्बत की वजह से बहुत से माँ बाप या तो इनको छोड़ देते हैं या ये बच्चे प्रोफेशनल गदागरों के हत्थे चढ़ जाते हैं। ये तो फिर अल्लाह की तरफ से इस कंडीशन का शिकार हैं। हमारे यहाँ तो बच्चों को सर पे लोहे की टोपी पहनाकर या और तरीक़ों से उन्हें डिफॉर्म करके भी भीख मंगवाई जाती है। ये बच्चे मुकम्मल जीते जागते सोच रखने वाले इंसान हैं और ज़िंदगी पर इनका इतना ही हक है जितना किसी और इंसान का। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जितना इश्क, मोहब्बत और प्यार मैं और मेरी फैमिली आरेज से करते हैं, इतना ही हर शख्स इस मुल्क में मौजूद इन बहुत ही ख़ास बच्चों से करे। हुकूमत का और हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम पूरी कोशिश करके अपने इस मुस्तकबिल के मेहमारों को एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने का मौका फ़राहम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को की तवज्जो इस तरफ मबज़ूल करवाएं कि वो इन बच्चों को सही तरीके से समझें और उसी के मुताबिक इनकी परवरिश करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। ये वीलॉग मैं चूँकि आज डाउन सिंड्रोम डे है, इस वजह से मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ। आप सब लोगों को इतनी पेशेंट हियरिंग सुनने का मुझे बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीलॉग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।